عیسائی حضرت عیسیٰ کو پکارتے تھے. یہ ان کی رسم چلتے چلتے زمانہ رسالت مواد تک بھی پہنچی. نبی اکرم کے زمانے میں جب اسلام کا اعلان رسالت کا ہو چکا تو اس وقت بھی وہ لوگ یہی دعا یہی ندا دیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. گھبراہٹ تو نہیں ہے آپ میں؟ میرے نبی تک جب یہ بات پہنچی تو میرے پاک نبی نے انہیں منع فرمایا کہ اللہ کے لیے بیٹے کا امکان نہیں، اس لیے کہ اس کا جسم نہیں، تو مجسم نہیں، اس کے لیے زوج نہیں، اس کے ہاں بیٹوں کا امکان نہیں ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہو سکتا ہے. باقاعدہ نصرانیوں سے ایک مناظرہ ہوا مباہلہ سے پہلے. اس مناظرے میں یہی بحث ہوتی رہی کہ اللہ کا بیٹا ہے یا نہیں، اللہ کا بیٹا ہے یا نہیں. نصرانیوں کا جو سب سے بڑا تھا، عالم تھا، اس نے اپنی طرف سے علم کا ایک آخری تیر پھینکا جو اس کے زعم میں لاجواب تھا. اس کے ذہن میں تھا کہ جو سوال میں اب کرنے لگا ہوں حسنین کے پاک نانا سے، اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. یعنی اس کے ذہن میں تھا کہ یہ لاجواب سوال ہے. اس نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں تو عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ یہ سوال تھا ان کا کہ اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں. اب یہ وہ جانتے تھے کیونکہ نبی اکرم حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں کر سکتے کہ اسلام میں انبیاء کی عزت واجب ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ بتائیے کہ اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں تو عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ مسکرا کے میرے نبی نے فرمایا جو آدم کا باپ ہے وہی عیسیٰ کا باپ ہے. مجھے سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا جو آدم کا باپ ہے. وہ کہنے لگے آدم تو بن باپ کے ہے. تو فرمایا شرم کرو، اعجاز اور قدرت الہی کا مصداق ہے یہ بات. جو اللہ آدم کو بن باپ اور بن ماں دونوں کے خلق کر سکتا ہے وہ صرف عیسیٰ کو بن باپ کے کیوں نہیں خلق کر سکتا؟ محمد یہ ابحاث ہوتی رہی. تب یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت اتری. جاگیے گا اور الواح قلوب پہ نقش کیجئے گا. اب ذہن میں رہے نصرانی مدد کسی بندے سے نہیں مانگتے تھے، کسی بشر سے نہیں، اس سے مانگتے تھے کہ جو اللہ کا نبی ہے، رسول ہے، حجت ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، کلمہ کن سے بنا، نطفے سے پاک ہے، بطول کا بیٹا ہے. یعنی عام بندہ نہیں ہے. عہدے مناسب گنی حضرت عیسیٰ کے، نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب کلمہ ہیں، صاحب شریعت ہیں، اولو العزم ہیں، کن سے بنے ہیں، نطفے سے پاک ہیں، بن باپ کے ہیں، بطول کا بیٹا ہے. اور حضرت عیسیٰ کے معجزے پورے قرآن میں ہے. وہ کل انشاءاللہ مزید آگے بات ہوگی. آج جس روش ادراک کی جانب میں نے سفر کرنا ہے بس میں جلدی سے اسی کی جانب لے کے جانے لگا ہوں. کل حضرت عیسیٰ کی باقی صفتوں پہ بات ہوگی اور پھر میں آگے بڑھوں گا. نبی ہے، رسول ہے، صاحب کلمہ، صاحب شریعت، کلمہ کن سے بنے، نطفے سے پاک، بطول کا بیٹا. اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، اولئک الذین یدعون ویبتغون الی ربہم الوسیلہ. میرے حبیب ان احمقوں کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ اس سے مدد مانگ رہے ہیں جو اللہ تک پہنچنے کے لیے خود وسیلے کا محتاج ہے. پھر سماعت فرما لیجیے، اولئک الذین یدعون ویبتغون الی ربہم الوسیلہ. یہ اس کو پکار رہے ہیں جو اللہ تک پہنچنے کے لیے خود محتاج ہے وسیلے کا. گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے چہروں پہ. صحیح، خود محتاج وسیلے کا اللہ تک پہنچنے کے لیے. اور ہیں کون؟ نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب کلمہ، صاحب شریعت، کلمہ کن سے بنے، نطفے سے پاک، اولو العزم، بطول کا بیٹا. یہ اتنے سارے فضائل ہیں، محتاج پھر بھی وسیلے کا. سماعت فرما رہی ہے. یہ سارے مناقب حضرت عیسیٰ کے عہدے ہیں، مناصب ہیں، صفتیں ہیں، لیکن محتاج ہیں وسیلے کے. اور میں نے آج بتانا یہی ہے کہ عیسیٰ کا وسیلہ کیا ہے. اور میری طرف سے یہ تحفہ بھی ہوگا، اور ایسے بڑا تحفہ شاید میں نہ دے سکوں. یاد رکھیے گا اسم اعظم کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو بہت بڑی اور اٹھائی نہ جا سکے. میرے مولا کا فرمان ہے صادق آل محمد علیہ السلام سے، سرکار سے روایت ہے، سرکار فرماتے اسم الاعظم
یکفی فی اسماء اللہ وفی کلمات اللہ کما یکفی، خدا کے لیے جاگنا الواح قلوب پہ لکھنا، کما یکفی ولی اللہ بین الناس وکما یکفی النجم المقدس فی النجوم۔ وہ فرماتے ہیں اسم اعظم جو ہے وہ اللہ کے عام کلمات میں ایسے چھپا ہوتا ہے جیسے اللہ کی مخلوق میں اس کا ولی چھپا ہوتا ہے۔ ایک بندہ آیا میرے مولا کے پاس، مولا اسم اعظم بتائیے۔ میرے مولا ٹہل رہے تھے دریا کنارے، غلاموں کو بلایا، فرمایا اسے اٹھا کے دریا میں پھینکو۔ میں اٹھا کے دریا میں پھینکا، ہانپتا کانپتا باہر نکلا، پھر آ کے کہتا سرکار میں نے اسم اعظم مانگا تھا اور آپ نے مجھے دریا میں پھینک دیا۔ غلاموں کو کہا اب اس سے اور آگے پھینکو، انہوں نے اور آگے پھینکا، پھر باہر نکل آئے تیر کے، پھر آ کے کہتا سرکار اسم اعظم ہی مانگا تھا، آپ نے مجھے دریا میں پھینک دیا اور اب اس سے آگے۔ فرمایا اب اسے بہت دور پھینک کے آؤ، اور انہوں نے کشتی پہ بٹھایا، نصف دریا میں دھکا دیا، ہاتھ کو مارتا رہا، جب تھک گیا اور ڈوبنے لگا تو اس کے منہ سے نکلا یبنا رسول اللہ اغثنی، فرمایا اسے اٹھا لاؤ، خدا کے لیے جاگنا، یبنا رسول اللہ اغثنی، میری مدد کو پہنچیے، فرمایا اسے نکالو، نکال کے بتایا یہی اسم اعظم ہے۔ میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا ہے اسم اعظم؟ فرمایا بس جب تمہیں اپنی زندگی میں دائیں بھائیں اوپر نیچے آگے پیچھے کہیں سے کوئی نجات کی امکان نظر نہ آئے اور پھر جو بات تمہارے دل سے نکلے وہی اسم اعظم ہوتی ہے۔ ہاں، انہی کلمات میں چھپا ہوتا ہے۔ بسم اللہ۔ کسی ایسے ہی ایک تحفہ بھی دینے لگا ہو، رمضان کا ایسے حسین تحفہ پھر میں بھی نہیں دے سکتا اور میرے بس میں بھی نہیں ہے۔ میں نے بات حقائق انہی لفظوں میں چھپے ہوتے ہیں، جو متلاشی ہوتے ہیں وہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کیا ہے عیسیٰ کا وسیلہ؟ پہلے تو ایک قول سماعت فرما لیجئے، کوفہ کا ممبر ہے، ممبر ابیض ہے، خطیب ازل ہے، مشیت کا مزاج ہے، سلونی کی زبان ہے، تقدیر طواف کر رہی ہے، علم الہی کے مصداق اتم ہے، خدا کی قسم حکمتیں سجدہ کر رہی ہیں۔ علی مولا ممبر پہ بیٹھے ہوئے، پورے کوفے کے لوگ ہیں، سلمان کو مخاطب کر کے میرے مولا فرماتا سلمان اما تعلم، خدا کے لیے لکھ لے الواح قلوب پہ، اما تعلم نحن وسیلۃ فی الدارین، نحن وسیلۃ فی الدارین وانا علی بن ابی طالب انا الذی یدعوننی کل انبیاء و رسول دون خاتم المرسلین محمد المصطفیٰ وانا الذی نصرت لکل الانبیاء سرا و جہرا و نصرت لمحمد المصطفیٰ سرا و جہرا وانا الذی یتخذنی انبیاء و اوصیاء و صلحاء وسیلۃ باسمی و بصفتی و بذاتی۔ فرماتے سلمان میں ہی وہ علی ہوں کہ آدم سے لے کر میرے سردار خاتم تک جسے ہر نبی نے مشکل میں پکارا اور علی مدد کے لیے پہنچا۔ پکارا بھی گیا، پہنچا بھی، میں نے ہر نبی کی چھپ کے مدد کی۔ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے۔ مولانا عبید اللہ امرتسری کا نام سنا ہوگا، قبلہ یقیناً انڈیا سے، ہندوستان سے، مولانا عبید اللہ امرتسری برادران اہل سنت کے عالم ہیں۔ ان کی کتاب ہے ارجح المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب، وہ بارہا چھپ چکی ہے۔ یہ جو روایت میں نے پڑھی ہے اسی کا بالکل حوالہ، دو چار لفظوں کا شاید فرق ہو، بالکل یہی حوالہ ایک سنی عالم دے رہا ہے، عبید اللہ امرتسری۔ سنی میرے مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں اور ہم پہلا نمبر دیتے ہیں، تو کم از کم عقیدے میں بھی 3 سیڑھیوں کا تو فرق ہونا چاہیے، کم از کم اتنا فرق تو ہونا چاہیے۔ جو چوتھا مانتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، فرماتے میں وہ ہوں جس نے ہر نبی کی چھپ کے بھی مدد کی، اعلان میں بھی مدد کی، ظاہر میں بھی مدد کی، اور میں ہی تو وہ ہوں جو نبیوں کا وسیلہ بنتا رہا۔ لیکن آج بات حضرت عیسیٰ پہ ہے، اور میں نے بات مشکل تھی اس لیے اتفاق بھی سمجھیے، اتفاق سے کتابیں کچھ میں نے منگوائی ہوئی تھیں اور کتاب میرے پاس ہے۔ کتاب ساتھ اس لیے لایا ہوں کہ بات ایسی کرنے لگا ہوں بجائے اس کے کہ کوئی بعد میں چیمگوئیاں کرتا پھرے، تو جواب نقد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر بچ کے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، ابھی ٹکریں ہی ماری جا سکتی ہیں۔
اس سے آگے پھر کوئی راستہ نہیں ملے گا. اور اس کے بعد اگر کوئی شک کرے تو پھر وہ اس کا ضامن میں نہیں, میرا کام حوالہ دینا ہے. اپنے لیے نہیں لایا میں, یہ بھی وقت ہم نے دیکھنا تھا کہ علی والوں کو علی کے فضائل میں حوالے دینا پڑیں گے. محمد والے محمد پہ بلند صلوات. یہ بھی سمجھ لیجئے یہ پہلی سیڑھی ہے. میں کبھی نہ لاتا, مجھ سے بارہا میرے بعد میں چیمگویاں ہوئیں, اس لیے مجبوراً میں کتاب لایا ہوں, ورنہ مجھے ضرورت نہیں تھی. تو میں نے تاکہ جس نے سوال کرنا ہو ابھی کھڑے مجمع میں کھڑا ہو کے کرے, مجلس کے بعد مجھ سے پوچھے. کتاب میرے پاس ہے, کتاب کا نام ہے نفس الرحمن فی فضائل سلمان, اور لکھنے والا کوئی رسالہ لکھنے والا آدمی نہیں, آسمان سے بڑا نام ہے مکتب تشیع میں. مستدرک الوسائل انہوں نے لکھی ہے, مرزا حسین نوری طبرسی آل اللہ مقامہ. مستدرک الوسائل وہ کتاب ہے کہ جس کے بغیر اجتہاد ممکن ہی نہیں, یہ ان کی کتاب ہے. نفس الرحمن فی فضائل سلمان, مجلس کے بعد بے شک جس کا جی چاہے وہ دیکھ لے, حالانکہ میں نے نہیں دکھانی تھی لیکن دکھا رہا ہوں. نفس الرحمن فی فضائل سلمان, مرزا نوری حسینی طبرسی آل اللہ مقامہ لکھنے والے ہیں, اور انہوں نے مستدرک الوسائل لکھی ہے کہ جو اجتہاد میں پڑھائی جاتی ہے. ان کی کتاب ہے اور نایاب ترین نسخوں میں سے ہے, قلمی نسخہ ہے میرے پاس, یہ اصل کتاب نہیں ہے, قلمی نسخے کی فوٹو کاپی ہے. یہ کم و بیش آج سے 400 سال پہلے کے عالم ہیں جی. یہ ایک تھی بحر المصائب, جعفر تبریزی علیہ رحمہ کی. بحر المصائب کے نام سے اس وقت مکتب تشیع میں تقریباً 11 سے زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں, اور جب بحر المصائب کا حوالہ دیا جاتا ہے تو بندے کہتے ہیں ہم نے دیکھے اس میں تو نہیں ملا. وہ بحر المصائب جو پاکستان اور انڈیا سے لکھی گئی ہے وہ بحر المصائب نہیں ہے, یہ اصل بحر المصائب ہے کہ جس کے نام پہ اس کے بعد بہت سی بحر المصائب لکھی گئی. یہ آج سے 295 سال پہلے لکھی گئی, اور مصائب کی سب سے بڑی کتاب شمار کی جاتی ہے. 5 جلدیں ہیں, اور یہ بھی قلمی نسخہ ہے, علامہ باقر زنجانی کی لائبریری میں ایران میں پڑا ہوا ہے. اور یہ بھی, اور مجھے پتا ہے کہ میں نے کس مرحلے سے گزرنا پڑا اس کی صرف فوٹو کاپی حاصل کرنے کے لیے. اسے کہتے ہیں چاپے سنگی, پتھر کے جب وہ ٹھپے لگتے تھے اب ہاتھوں سے لکھے جاتے تھے, یہ اس زمانے کی کتاب ہے. یہ 2 حوالے میں نے دے دیے ہیں. اب میں روایت پڑھوں کیونکہ اب جس چہروں پہ پریشانی آنی تھی وہ اب نہیں آنی چاہیے. حوالے میں نے دونوں دے دیے, اور باقی میں زبانی بھی 2-4 حوالے دے دیتا ہوں. اس کے بعد میں نے حوالے پہلے اس لیے دے کہ جب میں بات شروع کروں تو پھر چہروں پہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اب اطمینان ہو گیا تو میں بات آگے بڑھاؤں. جناب سلمان کا نام سب نے سنا ہوا ہے. جانتے ہیں جناب سلمان کی عمر کتنی تھی؟ نہیں جانتے جی؟ نہیں. جناب سلمان کی عمر تیرے نبی کی آمد کے وقت 600 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ جناب سلمان کا اصلی نام روزبا تھا. ہاں, نام سلمان نہیں, نام روزبا ہے. ان کا اصل نام تھا روزبا. سلمان میرے نبی نے نام رکھا. ہاں, یہ نام سلمان نہیں تھا کیونکہ فارسی تھے, نام تھا روزبا. اور ان کے والد کا نام ہے بدخشان. اور ایک ایسا عمل بھی ہے کہ اس عمل میں اگر سلمان کا پورا نام لیا جائے تو پھر وہ عمل بہت آگے لے جاتا ہے. عمل پھر کبھی بتاؤں گا. نام میں نے بتا دیا, کسی اور سے عمل پوچھ لینا. بدخشان ہے ان کے والد کا نام, سلمان ابن بدخشان. اب 2 حوالے جلدی اور سن لیں, مووی بن رہی ہے, کسی کے کام آ جائیں گے. برادران اہل سنت کی کتاب ہے الاصابہ فی تمیز صحابہ, اہل سنت کی کتاب ہے الاصابہ فی تمیز صحابہ, پہلی کتاب. ہمارے ہاں کتابیں بہت سی ہیں, میں نے 2-4 جلدی حوالے دینے لگا ہوں. ہمارے ہاں بہت بڑی کتاب ہے, اور بندہ بھی لکھنے والا بھی بہت بڑا ہے, شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتاب ہے العیون فی اخبار الرضا, العیون اخبار الرضا, سرکار رضا سے منقول ہے شیخ صدوق کی. ان کی بھی عبارت دونوں کی ایک ہے, یعنی سنی کتاب بھی الاصابہ بھی اور عیون اخبار الرضا بھی, دونوں میں آپ کو مل جائے گا. عبارت میں دونوں کی ایک ہے, پڑھنے لگا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ ان سلمان ابن بدخشان کان من حواریون عیسیٰ علیہ السلام, کہ سلمان جو بدخشان کا بیٹا تھا, یہ آج کل کا بندہ نہیں, یہ عیسیٰ کے حواریوں میں سے تھا. حواری سمجھتے ہیں؟ حواری سمجھتے ہیں؟ وسیع جو حضرت عیسیٰ کے 12 نائب تھے نا, ان میں سے تھے.
اسی لیے میں نے حوالے پہلے دیے کہ چہروں پہ پریشانی نہ آنے پائے. جناب سلمان نہیں، اگر کسی اور کے پاس کوئی اور تحقیق لے آئے میں تسلیم کر لوں گا. جب تک کوئی اور تحقیق نہیں ملتی تب تک اسی پہ گزارا کرنا پڑے گا. میں نے چھوٹے حوالے نہیں دیے. شیخ صدوق کوئی چھوٹا حوالہ نہیں. اب شیخ صدوق سے بڑا حوالہ میں کہاں سے لے آؤں؟ مسئلہ یہ ہے کہ شیخ صدوق اگر کوئی فقہی مسئلہ بتائے وہ ہمیں قبول ہوتا ہے، وہی شیخ صدوق اگر فضائل پڑھ دے وہ ہمیں قبول نہیں ہوتا. یہ عجیب سی تقسیم ہے کہ فقہی مسئلے اسی کے بہتر ہیں، فضائل کے جملے اسی کے بہتر نہیں. شیخ صدوق لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان سلمان ابن بدخشان کانا من حواریون عیسیٰ علیہ السلام، یہ عیسیٰ کے نائبین میں سے تھے، عیسیٰ کے وصیوں میں سے تھے. 600 سال عمر ہے جناب سلمان کی تیرے نبی پاک نبی کے زمانے میں. کتنی؟ اور ملاقات کیسے ہوئی؟ جلدی جلدی یہ بھی بتا دوں. ایک دن باغ میں آئے ہوئے تھے، یقیناً اردو کی کتابوں میں بھی سرکار سلمان کی ملاقات کے بارے میں لکھا ہوا ہے. باغ میں آئے ہوئے تھے پاک نبی اور پاک علی اپنے صحابیوں کے ہمراہ. پاک نبی تھے، 7 مولا علی تھے، 7 صحابی تھے. ایک یہودی کے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور جناب سلمان اسی یہودی کے باغ میں چوکی داری کرتے تھے. وہ جس باغ میں میرے نبی بیٹھے، سرکار اپنی مسند پہ 7 مولا امیر ممکنات، دائیں بائیں صحابی، گفتگو ہو رہی ہے. جناب سلمان جن کا نام اس وقت روزبا تھا، یہ باغ کی چوکی داری کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں. چکر لگاتے 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 اچانک جناب سلمان کی نظر میرے مولا علی پہ پڑی. جیسی مولا علی کی نظر پڑی ٹھٹکا، کھڑا ہوا. زبان تھی فارسی، اس کی زبان سے فل بدی شعر نکلا فارسی زبان کا. جی ایک شعر نکلا اس کی زبان سے، فل بدی شعر. یہ پہلا شعر ہے جناب سلمان کا. جیسے میرے مولا علی کو دیکھا، دیکھے فرماتا کریا کریا گردیدم بسا آہ سرد کشیدم مدت گزشت و امروز تو راب دیدم. لکھے گا لوہے قلوب پہ. کہتا ہے یاری تیری محبت میں گاؤں گاؤں پھرا، تیرے فراق میں گلی گلی چھانی، اتنی مدتوں کے بعد تجلیاں دکھا کے چھپ جاتا تھا اور آج طور پہ موسیٰ کی طرح آ گیا ہے. تمہید ختم اور خشکی ختم ہو گئی ہے تقریباً. میرے نبی نے دیکھا، سلمان ادھر آؤ، روزوا ادھر آؤ، آیا قریب. کیوں میرے وصی کو دیکھ کے چونکے ہو؟ سلمان نے فارسی میں کلام شروع کیا. صحابی حیران ہو کے پریشان ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کہہ کیا رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں اس لیے کہتا ہوں میرا وصی وہ ہو سکتا ہے جو ہر زبان کا عالم ہو. تمہید میری تمام ہوئی، بات میں شروع کرنے لگا ہوں. ہاتھ دعا کے بلند کیے. علماء زمانہ کو میرا چیلنج ہے، مجھے ثابت کر کے بتائیں کہ سلمان کس مدرسے میں پڑھا ہے، سلمان نے عربی کس درس سے حاصل کی ہے. کسی سے نہیں. میرے نبی نے ہاتھ دعا کے بلند کیے. الہی حول اجمیتہ بالعربیت، پالنے والے میں محمد دعا کر رہا ہوں اس کی فارسی کو عربی میں بدل دے. سلمان عالم تھا تیرے نبی کی پاک دعا کا، کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں تھا. حول اجمیتہ بالعربیت، اس کی عربی کو اجمی کو عربی میں بدل دے. بس پھر کیا تھا، جو فارسی بول رہا تھا وہ عربی بولنے لگا. اب میرے پاک نبی نے دیکھ کے فرمایا ہاں روزبا کیوں پریشان ہو، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ میرے وصی کو دیکھ کے ٹھٹکے کیوں، مجھے دیکھ کے پریشان کیوں ہو، یہ تیرے چہرے پہ خوشی کی لہر کیوں ہے؟ کون ہو؟ میرے صحابیوں کو بھی بتاؤ. جو کچھ جناب سلمان نے بتایا وہ شروع میں کرنے لگا ہوں، کہاں تک سننا ہے وہ آپ کے اپنے مزاج ہوں گے. سرکار فرماتے اے روزبا بتاؤ میرے وصی کو اور مجھے دیکھ کے کیوں گئے تھے، پریشان کیوں تھے، اور اب خوش بھی ہو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ فارسی میں جو کہہ رہے تھے اب میرے صحابیوں کو عربی میں بتاؤ. جناب سلمان نے وہاں جو بتایا کہ وہ کون ہے کیا ہے، وہ قصہ خود جناب سلمان بتا رہے ہیں. یہ نفس الرحمان فی فضائل سلمان کے حوالے سے لکھے گا لوہے قلوب پہ. کہتا ہے یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت من حواریون عیسیٰ ابن مریم. دل ہوگا تو سناؤں گا ورنہ آپ کو پتہ بھی نہیں.